بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک رحمتوں کی بہار والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ جس ماہ میں طبیعتوں میں نیکی کی طرف کشش اور ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے، مزاج میں گناہ سے دوری کا عنصر غالب آنے لگتا ہے، زبان پر احتیاط اور آنکھ میں حیا آ جاتی ہے، اور رب کی رحمتوں کا شامیانہ لگتا ہے، اس کی طرف سے بخشنے اور مغفرت کا نہ تھمنے والا دریا ٹھاٹھیں مارتا ہے۔ دین کی تڑپ اور آخرت کی فکر رکھنے والے مسلمان مرد اور خواتین رمضان کی آمد پر اس مہینے کا بڑے ہی اہتمام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، اور ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق ان رحمتوں سے اپنی جھولی بھرتا ہے۔ ویسے تو اس ماہ رمضان کی بہت امتیازی خصوصیات ہیں جو اس کو دوسرے مہینوں کا سردار بناتی ہے، مگر ان میں ایک بڑی امتیازی خصوصیت قیام اللیل ہے، جس کو عرف عام میں ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ تراویح ترویہ کی جمع ہے، اور ترویہ کے معنی ایک دفعہ آرام کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اتفاق اس امر پر ہو گیا کہ ہر دو سلاموں یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، اور 1400 برسوں سے مسلمان اس سنت پر تواتر کے ساتھ عمل کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا جو مسلمان کسی عذر کے بغیر تراویح کی نماز ترک کرے گا گناہگار ہوگا۔ یہ جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے۔ پھر یہ بھی پیش نظر رہے کہ نماز تراویح روزے کے تابع نہیں ہے، یعنی یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ تراویح پڑھنا صرف اسی کے لیے ضروری ہے جس نے دن میں روزہ رکھا ہو۔ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ جو لوگ کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، مثلاً کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھے، یا خواتین مخصوص ایام میں ہوں اور تراویح کے وقت پاک صاف ہو جائیں، تو ان کو نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ نہ پڑھنے کی صورت میں ترک سنت کا گناہ لازم آئے گا، اور یہ گناہ عام گناہ نہیں ہے بلکہ رمضان کے مہینے کا گناہ ہے۔ جس طرح رمضان میں نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا وزن بھی بہت بڑی بے برکتی اور محرومی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان المبارک کے استقبال میں نہایت ہی مؤثر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی راتوں میں خدا نے تراویح پڑھنا نفل کر دیا ہے، یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اس لیے فرض کے مقابلے میں نفل، سنت اور مستحب سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہوگا جتنا دوسرے مہینوں میں فرض کا ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تراویح کی فضیلت کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ اندازہ کیجئے کہ ایک سجدہ جب رب کے قرب کا ذریعہ ہے تو تراویح میں رب تعالیٰ ہم سے 40 سجدے اضافی کروا کر اپنے قرب کے مراحل طے کرواتا ہے۔ اس تراویح کا تعلق قرآن سے لازم و ملزوم ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ رمضان کا تعلق جیسے تراویح سے ہے ویسے ہی قرآن کریم سے بھی ہے۔ رمضان کا تعلق قرآن سے ایسا ہی ہے جیسے جسم سے روح کا ہے، یعنی رمضان کی روح قرآن ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا ہے۔ اس مہینے میں خصوصیت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔
راتوں میں تراویح کی صورت میں قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اس کا کلام سننے کا بہت بڑا روحانی فائدہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کا ختم کرنا اس وجہ سے مسنون ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح اس لیے مقرر ہوئی کہ طبعی خواہشات کا زور ٹوٹے، کیونکہ طبیعت روزے کی سستی و محنت اور مشقت کو دور کرنے کے بعد استراحت و آرام چاہتی ہے۔ مگر اس کے بعد ایک اور بڑی عبادت تراویح کی صورت میں رکھ دی گئی، تاکہ رمضان سے پہلے جو تھکاوٹ ساری دنیا کے لیے تھی، سارے غم دنیا کے لیے تھے کہ مرد حضرات کاروبار کر کے، عورتیں گھر بار کے کام کاج کر کے تھکتی تھی، اب یہی تھکاوٹ دین اور رب کے لیے بن جائے کہ روزہ جیسی بڑی عبادت کے تھوڑے ہی وقفے کے بعد رب کے سامنے کھڑا ہونا طے کر دیا گیا، تاکہ مسلمان بندے کی ترجیحات کا تعین ہو سکے کہ رمضان سے پہلے جہاں تھکنا دنیاوی کام کے لیے تھا، وہیں اس ماہ مبارک میں تھکاوٹ دین کے لیے ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس تراویح کی عبادت کو اس معیار پر ادا کرے جو معیار ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دے کر گئے ہیں۔